بندے نے جو ہے مجھے کال کیا، وہ کہتا کہ عربی کتنی آتی؟ عربی ذرا عربی پڑھ کے سناؤ۔ عربی میں کبھی عبارت نہیں پڑھتے۔ یہاں پہ مقصد عربی پڑھنا یا عربی پڑھ کے سنانا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تک پیغام کیا پہنچ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو عربی کا کیڑا ہوتا ہے، عربی کا کیڑا، وہ کہتے ہیں کہ سامنے والا انسان اگر عربی بول لیتا ہے تو یہ پکا عالم ہے، یہ پکا علم والا ہے، یہ سچا عمل والا ہے۔ او ہو عربی کتنی خطرناک بولتا ہے جناب والا، عربی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ معیار علم عربی نہیں کہ فلاں حضرت کو عربی آتی ہے تو او ہو اس سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں، اسے تو عربی آتی ہے۔ جناب والا معیار علم کا عربی نہیں، علم کا معیار معرفت آل محمد ہے۔ آل محمد کی معرفت علم کا اصلی معیار ہے۔ مثال کے طور پہ چلیں، میں مثال دے دیتا ہوں بات آسان ہو جائے۔ آپ عرب کی سرزمین پہ چلے جائیں، عرب کی سرزمین پہ، وہاں پہ بولی ہی عربی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کا انسان وہاں جیسی عربی مر کر بھی نہیں بول سکتا، وہ نہیں بول سکتا، چاہے جتنی کوشش کر لے، مخرج چاہے یہاں سے نکالے، حلق سے نکالے، آنکھوں سے مخرج نکال لے، ایسی عربی بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی زبان ہی عربی ہے، وہ بچپن سے ہی وہی سیکھتے وہی بولتے ہیں، اور یہاں پہ وہ زبان استعمال نہیں ہوتی۔ ممکن ہے وہ کوشش کرے، ہاں وہ بول ضرور لے گا عربی، لیکن وہ فصاحت، وہ بلاغت جو عربوں میں ہے وہ جناب میں آ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں پہ بچہ عربی جانتا ہے، بچہ عربی جانتا ہے، لیکن وہاں کا بڈھے سے بڈھا بھی زیادہ تر آل محمد کو پہچانتا ہی نہیں۔ یہ آپ کو وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ آپ روضہ رسول کے سامنے، زری مبارک کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے، آپ کو ماریں گے، بدعت، شرک، یہ کریں گے۔ حاجی صاحب وہاں پہ جو ہے جا کے آئیں، وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنے دیں گے، یہ شرک ہے، شرک کریں گے۔ تو کیا اس کی عربی اسے بچا لے گی؟ کیا اس کا وہ علم اسے فائدہ دے گا؟ مجھے بتاؤ بندہ عربی کیوں سیکھتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عربی کیوں سیکھتا ہے، تاکہ وہ کچھ پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ وہ پڑھتا کیوں ہے؟ تاکہ وہ اسلام کو جانے، پہچانے۔ اسلام کو کیوں وہ پڑھنا چاہتا ہے؟ تاکہ شریعت کو پہچانے۔ شریعت کو کیوں وہ جاننا چاہتا ہے؟ تاکہ شریعت کے راستے پہ عمل کرے۔ شریعت کے راستے پہ عمل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ وہ اللہ کا قرب کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ تاکہ قیامت میں وہ بخشش پائے۔ قیامت میں وہ بخشش کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ جنت میں آل محمد کے قریب اس کا مکان ہو جائے۔ جناب والا آخر میں بات آ گئی آل محمد پر۔ بات شروع ہوئی تھی عربی سے، آ گئی آل محمد کی بارگاہ تک۔ بات شروع ہوئی تھی علم سے، آ کے ٹھہری آل محمد کی بارگاہ پر۔ تو پتہ چلا بخشش کا ذریعہ عربی کا کیڑا نہیں، آل محمد کی غلامی کا نام ہے، آل محمد کی معرفت کا نام ہے بخشش۔ عربی کے کیڑے سے بخشش نہیں ملنی۔ جنہیں بھی عربی کا کیڑا ہو وہ نکال دے، کیونکہ عربوں کو ان کی عربی کی وجہ سے جنت نہیں ملنی، ہندوستانیوں کو ان کی ہندی زبان کی وجہ سے عربی نہیں ملنی، ایران والوں کو ان کی فارسی زبان کی وجہ سے جنت نہیں ملنی، بخشش نہیں ملنی، چین والوں کو ان کی زبان کی وجہ سے جنت نہیں ملنی، امریکہ والوں کو ان کی انگریزی کی وجہ سے بخشش نہیں ملنی۔ انگریزوں کو بھی اگر بخشش چاہیے تو ضروری ہے معرفت آل محمد، ہندوستانیوں کو بھی اگر بخشش چاہیے تو چاہیے معرفت آل محمد، پاکستانیوں کو بھی بخشش چاہیے تو چاہیے معرفت آل محمد، عربوں کو بھی بخشش چاہیے تو ضروری ہے معرفت آل محمد کی۔ جس کے پاس علم ہو معرفت آل محمد نہ ہو، وہ علم سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، یہ فیصلہ رسول اللہ کا ہے۔ تو عربی کا کیڑا جسے بھی ہو وہ نکال دو۔
لہٰذا بخشش کا ذریعہ عربی کا کیڑا نہیں، آل محمد کی معرفت ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی معرفت نہیں، آپ دیکھیں زمانے میں، آپ یوٹیوب پہ ہی آپ دیکھ لیں، اتنی بڑی داڑھی، اتنی بڑی، ایسا لگے گا جیسے ابھی پیر میں اس کی داڑھی پھنس جائے گی، اتنی بڑی داڑھی، اور ٹوپی اتنی اونچی جیسے لگے گا ابھی چھت پہ ٹکرا جائیں گے جناب، جبہ اتنا لمبا جیسے لگے گا کہ جناب اسی میں اپنا زندگی کا پورا گزارا کرتے ہوں گے اور اسی سے خیمہ بنا لیتے، اتنا بڑا جبہ جناب۔ نام آپ دیکھیں، آپ کو لگے کہ کیا مکمل کتاب لکھیں گے، کیا کریں گے یہ لوگ، اتنا بڑا نام لکھیں گے صرف، اور اتنا آپ دیکھیں ان کے لیے مجمع اکٹھا کیا جائے گا کہ آہا تا حد نظر، جہاں تک نظر پہنچے مجمع ہی مجمع، مجمع ہی مجمع۔ اور اگر اتنا بڑا نامور انسان بیٹھ کے یہ بکواس کر دے کہ معاویہ بھی حق پر اور مولا علی بھی حق پر، بتائیں اس پہ کتنی لعنت پڑے گی، اس پہ کتنی لعنت پڑے گی۔ تو پتہ چلا لمبی ٹوپی کام نہیں آتی، لمبی داڑھی کام نہیں آتی، لمبا جبہ کام نہیں آتا، کام اگر کوئی شے آنی ہے تو وہ صرف اور صرف محبت اور مودت آل محمد، وہ شفاعت فرمائیں گے۔ تو جناب والا میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ بخشش عربی کے کیڑے سے نہیں ہوگی، آل محمد کی محبت، مودت اور آل محمد کی معرفت سے ہوگی۔ اور پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں یہ جھوٹا، اسے تو عربی پڑھنا نہیں آتا، چلو مجھے کچھ نہیں آتا، میں بالکل جاہل انسان، بالکل جاہل انسان، لیکن کم سے کم انسان کو اتنا تو سمجھ جانا چاہیے نا کہ جب اس مذہب کے جاہل اتنی آل محمد سے محبت رکھتے ہیں، اس مذہب کے علماء کتنا کھل کے بیان کرتے ہوں گے۔ جہاں پہ مولویوں کے پاس اس مذہب کے سب سے چھوٹے ذاکر کے باتوں کا جواب نہیں ہوتا، وہاں پہ ان کے پاس علماء کا جواب کہاں سے ہوگا، کہاں سے ان کے پاس جواب ہوگا۔ لہٰذا جب ان کے پاس کچھ نہیں رہتا تو کہتے ہیں کہ انہیں کچھ آتا ہی نہیں۔ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم کچھ جانتے، ہم نے کب دعویٰ کیا علم کا، ہم تو بالکل جاہل انسان، بالکل عام انسان، بالکل خاکسار، آل محمد کے در کے بھکاریوں میں بھی اگر ہمارا نام شمار ہو جائے تو ہمارے لیے تو شرف کی بات ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی بساط نہیں، البتہ تمہارے بڈھوں سے ہم لاکھ گنا بہتر ہے، تمہارے علم رکھتے ہوئے حق چھپاتے ہیں اور ہم حق بیان کر دیا کرتے ہیں۔